اس کے پیچھے ایک چیز اور تواتر سے آپ کو ساتھ ساتھ سننے کو مل رہی ہے کہ میں ان کو قادیانیوں کو بے دلیل کافر مانتا ہوں۔ مجھے کسی نے اس فکرے کے اوپر اسلام آباد سے ہی بات کی تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب اعتراف شکست ہے کہ کم از کم 125 سال پہلے سو کارڈ کسی نہ کسی نوعیت کے آگے سے دلائل اور حجت بازی کی جاتی تھی۔ پھر 60-70 سال پہلے بھی دلائل ہی کا چلن عام تھا، چاہے وہ دلائل ٹوٹ جاتے تھے لیکن پیش بہرحال دلائل کیے جاتے تھے، الزام لگائے جاتے تھے، اعتراض کر کے اس کے کوئی نہ کوئی علمی توجیہ، کوئی نہ کوئی فکری اس کا تناظر نکالا جاتا تھا۔ 40-50 سال پہلے تک بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن جس وقت یہ نفاذ ہونے لگے اور آئین سازیاں ہونے لگیں تو اس کے بعد یہ فکرہ عام ہوا، اور اب خاص طور پر اس کو بڑھوتری دی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کی اشاعت کی جا رہی ہے کہ میں بے دلیل کافر مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے علم الکلام کی یہ بالکل قطعی طور پر شکست ہے، کیونکہ اگر آپ کے علم الکلام اور آپ کے جو آج تک 100 سال تک یا 125 سال تک آپ دلائل دیتے رہے ہیں، اگر ان میں کچھ بھی جان ہوتی اور وہ ابھی کسی نہ کسی طرح سانس لے رہے ہوتے، ان کے اندر کوئی دم خم ہوتا، تو پھر تو یہ فکرہ گھڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فکرہ گھڑنا بتاتا ہے کہ دلیل ہے نہیں اب آپ کے پاس، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک موب ہوتا ہے، اور اس کی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے، اور اس کی ایک اپنی جہالت کی سطح ہوتی ہے۔ وہ جہالت، ہجوم کی جہالت، آج تک ہم نے دنیاوی نظاموں کے سامنے بھی غالب آتی ہوئی کم ہی دیکھی ہے۔ آتی ہے تو بڑے تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، پھر ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی فلسفی ہے، نہ حکمت ہے، صرف بغض کی بنیاد پر وہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہجوم اور وہ ساری موب سائیکالوجی اور موب کی جتنے ٹیکٹکس ہیں ظلم کے، جبر کے، تشدد کے، ان کا سامنا، یعنی جس کے لیے وہ ساری تیاری کی گئی ہے، وہ اگر کسی ایسے گروہ سے ہو یا کسی ایسے فرد یا افراد سے ہو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کا دعویٰ رکھتے ہوں، یعنی اگر یہ صرف ایک سیاسی دھڑے کے خلاف دوسری سیاسی دھڑے کی لڑائی ہوتی، یا ایک سیاسی اور سماجی اقلیت کے خلاف دوسری سماجی اور سیاسی اکثریت نے اکٹھ کر لیا ہوتا، تو پھر سوچا جا سکتا تھا کہ ان کا کچھ شاید بن جائے، کیونکہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ملیامیٹ کرنے کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں، پھر ان کو دربدر کرنے کے لیے بھی سارا کچھ ہوتا آیا ہے۔ لیکن انبیاء کی تو ایک اپنی معلوم تاریخ ہے، اور اس معلوم تاریخ میں اور ساری جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، اور سب سے زیادہ اس کی مستند شکل تو قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ تو قرآن شریف نے جتنی تاریخ پیش کی ہے اس میں یہ اس وقت بالکل، اگر کوئی ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھے اور اس کو صرف یہ دیکھ لے کہ یہ حرکتیں ہیں، یعنی یہ قبریں توڑنا، مسجدیں نہ بنانے دینا، مینار توڑنا، عبادت گاہوں سے روکنا، کیا یہ سارے کے سارے مطلب ان کی مخالفین احمدیت کی ایک اجتماعی بدقسمتی ہے کہ اب یہ دین، مذہب اور خاص طور پر اپنے اسلام کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، ان سارے اقدامات کے اگر آپ تاریخ میں تتبع کرتے اور ڈھونڈتے ہوئے پیچھے جائیں تو اس کے ڈنڈے آپ کو جو ملیں گے وہ مخالفین انبیاء کے سرشت، ان کے ایٹیکیٹس، ان کے چال چلن، ان کے رویوں اور ان کے مینرز میں ملیں گے۔ اور بالکل اس کے سامنے اگر آپ احمدیوں کے رویے، ان کا صبر، ان کی برداشت، ان کا حلم، ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کا اپنے عقائد پہ قائم رہنا، اس میں تبدیلی نہ آنے دینا، اور پھر خدا تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ ساری کی ساری اگر آپ ماضی میں جا کے ڈھونڈیں جہاں پہ اصل ماخذ ہیں مذاہب کے، ایک مذہب کے نہیں، تمام مذاہب کے، ایک نبی کے نہیں، تمام انبیاء کے،
تو وہ قرآن شریف کی جو بیان کردہ تاریخ ہے اس کے مطابق وہ ساری علامتیں ان کو انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ جا کے کھڑا کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو یعنی دعوے دار ہیں، جو ٹھیکے دار ہیں، جن کے منہ سے جھاگ اڑ رہی ہے عشق رسول کے نعرے لگاتے وقت، اور یہ کہ ہم سر کٹوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان ساروں کا رویہ، ان کے اقدامات، وہ سارے کے سارے انبیاء کے مخالفین، ایک نبی کے نہیں، تمام انبیاء کے مخالفین میں ان کی علامتیں مل جائیں گی۔ وہ سارے کے سارے فکرے پورے کے پورے وہ مل جائیں گے۔ اور ایک دوسری چیز جو ان میں بہت کامن ہے دونوں دھڑوں میں، یعنی انبیاء کے مخالفین میں بھی اور انبیاء کے ماننے والوں اور خود نبیوں میں بھی، ان کی جماعتوں میں بھی، ان کے پیروکاروں میں بھی، بلا استثناء جتنوں نے مخالفت کی انہوں نے کہیں خدا تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کی کہ یہ آ گیا ہے، یہ مذہب کا ہمارا تباہی پھیر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اے خدا تو ہماری مدد کر۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مشرکین ہی ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ آئے ہیں علیہ السلام تو ان سے پہلے حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی تو موجود تھے، حضرت ابراہیمی مذاہب کے پیروکار بھی موجود تھے۔ وہ بہرحال خدا کا کوئی نہ کوئی تصور رکھتے تھے، تبھی تو پیچھے انبیاء کا سلسلہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ تک آتے آتے تو یہودیت تو بالکل ہی خدا تعالیٰ کو واحد و یگانہ بھی مانتی تھی، لیکن جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی مخالفت کی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی خدا سے مدد نہیں چاہی، بلکہ اپنے اقدامات کو خدا بنا کے ان کے ذریعے انہوں نے عیسائیوں کے سکرو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی اور حضرت عیسیٰ کے رستے روکنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ خانہ کعبہ کے وہ پجاری تھے، اس کے مجاور تھے، اس کے متولی تھے، سارا کچھ تھے، وہ وہاں بتوں کی پوجا شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ خدائے واحد و یگانہ سے انہوں نے کبھی مدد نہیں مانگی۔ تو اس زمانے میں بھی آ کے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اقدامات کرتے وقت اپنی تدبیروں کو، اپنے اقدامات کو، اپنی آئین کی شکوں کو خدا بنا کے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، حکومتوں کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف احمدیوں نے ایک دفعہ بھی کبھی ان کی حکومتوں کو خدا نہیں مانا۔ ایک فرمان ہے، میں نے سب